آج ہم آپ کو کہتے ہیں ہیلتھ لائف جو فامیگو کا ایک CSR انیشیٹو ہے، جہاں ہم عوام اور ناس کے لیے خاص عنوانات طبی ماہرین کے مشوروں کی رسائی آپ تک ممکن بناتے ہیں۔ آج بھی ایک اہم عنوان دماغی امراض، ان کی تشخیص اور ان کے علاج پر بات کرنے کے لیے ہم نے پاکستان کی بلکہ انٹرنیشنلی ریکگنائز نیورو سرجن کو اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں ڈاکٹر انیلا دربار کی۔ ڈاکٹر انیلا دربار، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر انیلا دربار امریکن ڈپلومیٹ بھی ہیں۔ شی ہیز آلسو ڈن فیلوشپ ان منیمل انویسو نیورو سرجری۔ شی ہیز ارن موسٹ آف ہر ایجوکیشن فرام دی ابراڈ۔ Currently, she is working as a consultant neurosurgeon. She is also a chairperson in Women's Surgery of Pakistan. And moreover, she is also serving as a managing director in Multan Sheikh Hospital, Multan. میم، سب سے پہلے ہم اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، شکریہ بہت بہت فرام دا فارمیگو۔ اور میں یہ کہوں گی کہ یہ بڑا اچھا آپ کا CSR پروجیکٹ ہے کہ آپ عوام کے اندر اس قسم کی انفارمیشن جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، تاکہ انہیں جو خوف وغیرہ ہے کسی بھی بیماری کو لے کے وہ اس پروگرام سے دور کیا جا سکے۔ میم بہت شکریہ آپ کا۔ میم سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا، عوام و ناس بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جیسے کہ آپ پاکستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری امراض جیسے کارڈیولوجی یا ڈائبٹالوجی کی بہت زیادہ اویئرنیس، پاکستان کے اندر نیورولوجی نیورو سرجری کی جو اویئرنیس ہے وہ بہت کم ہے۔ تو آپ کیا سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ کیا یہ بیماریاں جو ہے وہ عام بیماریوں سے، جو دماغی امراض کی بیماریاں ہیں، کیا عام بیماریوں سے زیادہ خطرناک، خوفزدہ، اور ان کے کیا نتائج زیادہ برے ہوتے ہیں؟ نہیں، ایسی بات تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، مگر یہ ہے کہ دماغی، آپ کو یہ پتہ ہے کہ ہماری جسم کا ریئل اسٹیٹ جو ہے وہ ہمارا دماغ ہے، رائٹ؟ اگر ہمارے پاس دماغ نہیں ہے، دماغ کے اندر کوئی پرابلم ہے، تو ہماری ساری باڈی سفر کرتی ہے، اور صرف ہم سفر نہیں کرتے بلکہ ہمارے فیملی، ریلیٹیوز، ہمارے آس پاس کے لوگ، ہماری جاب یا ہمارا فائنینشیل جو پرابلم ہے وہ سب سفر کرتے ہیں ایک ساتھ۔ تو اس لیے دماغی امراض کو لے کے لوگوں کے اندر خوف زیادہ ہوتا ہے، اور میں نے اپنے کیریئر میں یہ دیکھا ہے، خاص کر پاکستان واپس آ کر، کہ لوگ جو ہے نیورو سرجری یا نیورولوجی کی سروسز کو سے اتنا ڈرتے ہیں کہ وہ اپنی ٹریٹمنٹ کو ڈیلے کرتے ہیں، اور جب وہ ٹریٹمنٹ ڈیلے کرتے ہیں تو جب ہمارے پاس جب تک وہ پہنچتے ہیں اس وقت تک وہ بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ ہم ان کی اس طرح مدد نہیں کر سکتے جس طرح اگر وہ ہمارے پاس جلدی آ جاتے یا پہلی دفعہ اگر ڈائگنوز ہو جاتا تو یہ پرابلم نہ ہوتا۔ اگر میں امریکہ یا فرسٹ ورلڈ کنٹری کی بات کروں تو وہاں پہ لوگ جلدی ڈائگنوز ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ لوگوں کو اعتماد ہے اپنے سسٹم کے اوپر، تو اسی لیے وہ جاتے ہیں۔ ان کو اگر کوئی بھی پرابلم ہوتا ہے، جیسے سمپل اگر کسی کے سر میں درد ہے، ٹھیک ہے، اور سر کا درد عام پیناڈول کی دوائی کھانے سے نہیں ٹھیک ہو رہا، تو وہ فوراً اپنے ڈاکٹر کے پاس جائے گا اور یہ پتہ کرنے کی کوشش کرے گا کہ میرے سر کا درد کیوں ہو رہا ہے۔ مگر یہاں لوگ اس طرح نہیں کرتے، یہاں لوگ سالوں نکال دیں گے اس سے پہلے کہ وہ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، کیونکہ اس کو خوف لے کے ہے کہ کہیں ہمارے دماغ میں کوئی رسولی تو نہیں نکل آئے گی، مگر ہو سکتا ہے وہ سمپل آدھے سر کا درد ہو، اس سے زیادہ کچھ بھی نہ ہو۔ مگر یہ ایک ایگزامپل ہے جسے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ پاکستان میں بہت زیادہ ڈیلے ہے ٹریٹمنٹ کے اندر، اور یہ خاص کر دماغی امراض کو لے۔ میم اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ جو عام عوام ہے وہ جو دوسری جیسے اسپیشلٹیز ہیں اس سے وہ بہت زیادہ اویئرنیس ہے ان کو، اور وہ جانتے ہیں اس کے بارے میں؟ تو پہلے میں آپ سے یہ بھی سوال کرنا چاہوں گا کہ جو ٹرمینالوجیز ہم یوز کرتے ہیں نیورو سرجری یا نیورولوجی، تو یہ نیورو سرجری کیا ہے اور نیورولوجی کیا ہے، اور ان میں کیا ڈفرینس ہے؟ جی، تو نیورولوجی جو ہوتی ہے اسے پاکستان میں عام زبان میں نیورو فزیشین کہتے ہیں، یعنی کہ وہ میڈیسن کے وہ ڈاکٹر ہوتے ہیں جو دماغی امراض کا دوائیوں سے علاج کرتے ہیں، اور نیورو سرجن وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ دماغی امراض کا علاج آپریشن کے ذریعے کرتے ہیں۔ تو یہ میجر فرق ہے، مگر اصل فرق یہ بھی بتانا بہت ضروری ہے کہ بہت سارے ایسے امراض ہیں جو کہ نیورو فزیشین ہی دیکھ سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے، اور نیورو سرجن نہیں دیکھ سکتا۔ ہماری قوم میں نیورو فزیشین اور نیورو سرجن کو ڈفرینشیٹ نہیں کیا جاتا۔ انہیں لگتا ہے کہ کیونکہ میرے پاس کئی ایسے مریض آتے ہیں جن کو میری نہیں ایک نیورو فزیشین کی ضرورت ہے۔ جیسے میں اگزامپل دیتی ہوں،
اگر کسی مریض کو پارکنسنز ڈیزیز ہے جو کہ ایک کامن بیماری ہے، یا کسی کو الزائمرز ڈیمینشیا ہے یعنی بھولنے کی بیماری ہے، تو یہ کام نیورو فزیشین زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. مگر یس اگر کسی کو دماغ کی رسولی ہے یا ان کی کمر کے اندر کوئی مہرا ہٹ گیا ہے جس کی وجہ سے نس جو ہے وہ ان کی جام ہو گئی ہے، تو وہ نیورو سرجن کا مسئلہ ہے. تو اس طریقے سے بہت ساری چیزیں تو ڈفرینشیٹڈ ہیں، مگر ابھی بھی لوگوں میں اتنا اویئرنیس نہیں ہے بیماریاں فزیشین کے لیے ہیں اور کون سی بیماریاں سرجن کے لیے. میم یہاں میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ جیسے ہم پوری دنیا بھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف بیماریوں کے تناسب بتائے جاتے ہیں، تو کیا یہ جو نیورو سرجری کی جو بیماریاں ہیں کیا وہ پاکستان میں کامن ہیں یا چند ہی بیماریاں ہیں؟ کامن ہے، کیونکہ نیورو سرجری میں صرف دماغ نہیں آتا مگر ریڑھ کی ہڈی اور ہرا مغز بھی آتا ہے. کتنے لوگ آپ جانتے ہیں جن کو کمر کا اور گردن بندے کو ہی ہوتا ہے، صحیح ہے نا؟ تو یہ سارے مریض ہمارے پاس ہی آتے ہیں. کچھ نیورو فزیشین کے پاس بھی جاتے ہیں، اور جب نیورو فزیشین کو لگتا ہے کہ اب یہ کیس ایسا ہو گیا ہے کہ ایک سرجن کی ضرورت ہے تو وہ پھر ہمیں بھجواتے ہیں. مگر کمر کے درد کو لے کے، گردن کے درد کو لے کے، کمر کی نس کا دبنا، یہ دبنا یا دماغ کے جو امراض ہیں وہ کافی کامن ہے پاکستان میں. میم جیسے آپ نے کہا کہ لوگ یہ جانتے ہیں اور جب اپنی بیماریوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ نیورو سرجن سے ذرا سا خوف زدہ ہوتا ہے. کہیں اس کی ایسی وجہ تو نہیں کہ کیا نیورو سرجری کی جو ٹریٹمنٹ ہیں وہ ان کا جو سکسیس ریٹ اتنا اچھا نہیں ہے، اور اگر یہ علاج اچھا ہے تو لوگوں میں یہ خوف کیوں؟ میں ہمیشہ لوگوں کو یہی کہتی ہوں کہ ہم 1950 میں نہیں رہ رہے، 220 میں رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو زمانے بدل گئے ہیں، نیورو سرجری بہت ایوالو ہو چکی ہے. اب منیملی انویزو نیورو سرجری یعنی کہ بہت چھوٹے چھوٹے کٹ لگا کے آپریشن کرنا جس میں مریض صرف ایک دن ہسپتال میں رہ کے گھر چلا جائے، وہ بہت کامن ہے. بہت سارے نیورو سرجنز پاکستان میں یہ پریکٹس کرتے ہیں. برین ٹیومرز بھی اب ہم اویک برین سرجریز کرنے مریض کو آپریشن کے دوران سلاتے بھی نہیں ہیں، اویک ان کی سرجری ہوتی ہے. وہ بڑی بڑے برین ٹیومرز کا آپریشن کرا کے بھی اگلے دن گھر چلے جاتے ہیں اور سکسیزفلی ہوتا ہے یہ آپریشن. تو میں صرف یہ کہوں گی کہ یہ جو خدشات ہیں لوگوں کے ذہن میں یہ پرانے بیٹھے ہوئے ہیں، اور نیورو سرجری جو ہے اب بہت بدل چکی ہے. نیورو سرجری اب بہت ماڈرن ہے، بہت ٹیکنالوجیکل ڈپینڈنٹ ہے، اور اس کا سکسیس ریٹ جو ہے اب وہ بہت بہتر ہے پوری دنیا میں اور پاکستان میں بھی. میم وہ کون کون سی نیورو سرجیکل ڈیزیزز ہیں جو آپ بہت کامنلی پاکستان میں دیکھتی ہیں؟ جیسے ہم بات کرتے ہیں شیرک پین کی یا اسپائن کی، آپ نے بات کی، تو ایسی کون کون سی مین ڈیزیزز ہیں جو ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں جن کو نیورو سرجیکلی سب سے پہلے ٹریٹ ہونا چاہیے اور جن کا آپ سمجھتے ہیں کہ علاج بھی جو ہے وہ بہت آسانی سے ممکن ہے؟ جی، دماغ کی جو وہ رسولیاں جو کہ کینسر نہیں ہیں اور جن سے پیشنٹ مکمل طور پہ ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جاتا ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے لوگ بہت خوف کھاتے ہیں. اور میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ لوگ میرے پاس آ رہے ہوتے ہیں جو انہوں نے 10-20 سال سے ان کو پتہ ہے کہ ان کے دماغ میں رسولی ہے، مگر وہ آپریشن کرنے سے ڈرتے ہیں. ہم نے کوئی 5-6 ایسے آپریشن کیے ہیں جس میں لوگ 20 سال سے رسولیوں کو لے کے بیٹھے ہوئے تھے. اب اس کا سائز اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ پھر وہ مریض کے لیے خطرناک ہو جاتا ہے. اگر وہ چھوٹے سائز میں ہی اس کو آپریٹ کرا لیں تو اس کا علاج بالکل سیف ہے، لوگوں کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی، گھر آرام سے چلے جاتے ہیں. تو یہ ایک چیز ہے جس کا لوگوں کو خوف ہے، کیونکہ ہر دماغ نہیں ہے، وہ دماغ کی رسولی کی اس کا پرسنٹیج بہت کم ہے. مگر ہر انسان یہی ڈرتا ہے کہ اگر مجھے دماغ کا کینسر ہو گیا تو میں مر جاؤں گا، اسی لیے وہ ڈاکٹر کے پاس جانے سے ہی ڈرتا ہے. میم یہ جو چھوٹی یا بڑی نیورولوجی کا ڈیزیزز ہیں، کیا ان کے لیے جن کو نیورو سرجری میں آپ ایڈریس کر رہی ہیں، کیا ان کے لیے کوئی ہمارے پاس میڈیکلی بھی آپشن ہوتا ہے کہ پہلے ہم میڈیسنس پہ چلے جائیں اور کیا اس کے بعد ہم نیورو سرجری کا آپشن ہے؟ جی ہاں، بالکل. جس طرح جیسے آپ نے کہا سیاٹیکا کا درد ہے یا گردہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہاتھوں میں درد آ رہا ہے، شولڈرز میں درد آ رہا ہے، یا ٹانگوں میں سیاٹیکا کا جو درد ہوتا ہے وہ جا رہا ہے، وہ زیادہ تر میڈیکل پرابلم ہی ہوتا ہے. اور اس میں اس کا علاج یہی ہوتا ہے کہ ہم پہلے دوائیاں دیتے ہیں، فزیو تھراپی وغیرہ کراتے ہیں، اور اگر اس سے نہیں ٹھیک ہوتا وزن وغیرہ کم کرنے کی بات کرتے ہیں،
سپلیمنٹس دیتے ہیں جیسے وائٹامن ڈی، وائٹامن B12 وغیرہ، اور اس سے نہیں ٹھیک ہوتا تو پھر ہم ایپیڈیورل انجیکشن لگاتے ہیں کمر میں، یعنی کہ ان کا درد کم کرنے کی کوئی دوائیاں لگا سکتے ہیں، اور پھر بھی اگر وہ نہیں ٹھیک ہوتا تو پھر ہمیں آپریشن کی طرف جانا پڑتا ہے۔ تو یہ بات نہیں ہے کہ ہر سیاٹیکا کا مرض جو ہے وہ آپریٹو مرض ہی ہے، میں بلکہ یہ کہوں گی کہ 50 سے 60% سیاٹیکا کا مرض آپریٹو ہوتا ہی نہیں ہے، وہ صرف درد اور پین مینجمنٹ کی بات ہے۔ میم ہمارے ساتھ جو ہے وہ اسلم صاحب موجود ہیں شکوپورہ سے، اور وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو نیورولوجی ڈیزیز اور نیورولوجی سرجری کی ڈیزیز، تو ایک عام آدمی کے فہم میں یہ کیسے آئے کہ کب اسے دواؤں کا استعمال چھوڑ کر اب ایک نیورو سرجن کو کنسلٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک ایسا ڈاکٹر فیملی، چاہے وہ آپ کا فیملی فزیشین ہو، چاہے وہ آپ کا نیورو فزیشین ہو، سب سے پہلے آپ ان کے پاس جائیے، ٹھیک ہے؟ اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا مرض جو ہوتا ہے وہ میڈیکلی ہی مینیج ہو جاتا ہے، آپ کو نیورو سرجن کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور جو یہ فزیشنز ہوتے ہیں، جیسے میرے پاس بہت فیملی فزیشن سے ریفرلز آتے ہیں، نیورولوجسٹ سے ریفرل آتے ہیں، یہ وہ مریض ہوتے ہیں جن کو فیملی فزیشن یا نیورو فزیشنز یہ کہتے ہیں کہ یہ میڈیسن کا مسئلہ نہیں ہے، یہ سرجری کا مسئلہ ہے، تو وہ لوگ ریفر ہو کے ہمارے پاس آتے ہیں۔ تو آپ کا جو فرسٹ اسٹاپ ہونا چاہیے وہ آپ کا فیملی فزیشن ہو یا پھر کوئی نیورو فزیشن۔ میم یہاں ہم آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ بہت ساری ایسی بیماریاں جو کہ نیورولوجی میں جو کہ لائف لانگ ہوتی ہیں، جیسے کہ آپ نے بات کی پارکنسن کی یا ایپیلیپسی کی، کیا نیورو سرجری بھی کوئی ایسا اسکوپ ہمیں دکھاتی ہے کہ ان بیماریوں کو جو نیورولوجی میں لائف لانگ ہے، ٹریٹ نہیں ہو سکتی، کیا کوئی ایسی ٹریٹمنٹ بھی موجود ہے نیورو سرجری میں اس کے لیے؟ جی ہاں، پارکنسنز ڈیزیز کے لیے جو مریض کہ کئی سالوں سے پارکنسن ڈیزیز کا شکار ہوتے ہیں اور جن کو اب ڈیزیز میڈیسن سے نہیں ٹھیک ہو رہی، اس کے لیے ایک کہتے ہیں ڈیپ برین اسٹیمولیٹر، اور اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک خاص الیکٹروڈز جو پتلے پتلے وائر ہوتے ہیں وہ دماغ کے خاص حصے میں ڈال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے پارکنسنس کے جتنے بھی سمٹمز ہوتے ہیں جیسے ہاتھ کا کانپنا یا چلنے میں تکلیف، وہ ان کی دور ہو سکتی ہے۔ یہ علاج پاکستان میں بھی اویلیبل ہے۔ دوسرا، اگر ہم ایپیلیپسی کو لے کے چلیں تو ایپیلیپسی کے بھی کئی علاج موجود ہیں پاکستان میں جو کہ سرجیکل ہیں، یعنی کہ اگر آپ کی ایپیلیپسی اتنی خراب ہو جائے کہ 4-5 دوائیوں سے بھی نہ کنٹرول ہو، تو اس میں ہمارے پاس ایک چوائس ہوتی ہے کہ ہم جہاں سے ہم لوکلائز کر سکتے ہیں کہ وہ مرگی کا دورہ دماغ کے کس حصے سے شروع ہو رہا ہے، اور ہم اس حصے کو جا کے نکال سکتے ہیں۔ دوسرا، ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایک چیز ہوتی ہے ویگل نرو اسٹیمولیٹر، یعنی کہ وہ ڈیپ برین اسٹیمولیٹر کی طرح ہی ہوتا ہے کہ چھوٹے الیکٹروڈز یعنی تار جو ہوتے ہیں وہ ہم یہاں پہ خاص نس میں لگا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ایپیلیپسی کافی کم ہو جاتی ہے۔ تو ایپیلیپسی اور پارکنسنز دونوں ہی جب میڈیکلی ان مینیجبل ہو جاتے ہیں تو ان کا سرجیکل آپشن ہے اور پاکستان میں بھی اویلیبل ہے۔ میم ہمارے ساتھ کراچی سے اشتیاق صاحب موجود ہیں، وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمیں کتنے عرصے کے بعد نیورو سرجری کے آپشنس کو جو آپ نے ابھی بتائے، ٹھیک ہے، ہمیں اس کی طرف جو ہے توجہ کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ کی بیماری کی جو علامات ہیں وہ میڈیسن سے نہیں ٹھیک ہو رہی، مہینہ کر لیا، 2 مہینہ کر لیا، 3 مہینے کر لیا، اور اگر وہ نہیں ٹھیک ہو رہا تو آئی تھنک 3 مہینہ جو ہوتا ہے وہ آپ کا میکسیمم ٹائم ہوتا ہے، اس کے بعد پھر آپ نیورو سرجن سے رجوع کر سکتے ہیں۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنے فیملی فزیشین سے کہہ کے دماغ کا اسکین، کمر کا اسکین یا گردن کا اسکین بھی کرا سکتے ہیں، اور پھر اس کو بھی لے کے نیورو سرجن کے پاس آ سکتے ہیں۔ میم حیدرآباد سے رخسار صاحبہ آپ سے معلوم کریں کہ ایپیلیپسی مرگی کی بیماری وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے اور دواؤں سے مکمل علاج نہیں ہو رہا، لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس نیورو سرجری میں رسک ہے، تو میرے آپ سے 2 سوال ہیں۔ کیا رسک کتنا، اگر نیورو سرجری کا کریں تو کیا کوئی جان کا بھی رسک ہوتا ہے، اور اگر ہم اس کو نیورو سرجری میں ٹریٹ کرتے ہیں اس بیماری کو تو اس کے ٹھیک ہونے کے کتنے % چانسز ہوتے ہیں؟ اچھا، اب یہ جو مرگی کے دورے ہوتے ہیں نا، یہ بہت مختلف اقسام کے ہوتے ہیں، تو یہ آپ کی بیٹی کو کس قسم کا مسئلہ ہے یہ تو مجھے ابھی نہیں پتہ، مگر کچھ ایپیلیپسیز ایسی ہوتی ہیں کہ اگر اس جگہ کا دماغ کو ہم اگر جو ہے نکال دیں اس ایریا کو، تو وہ اس کے
ٹھیک ہونے کے چانسز سکسیس کافی ہائی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر وہ مرگی پورے دماغ میں پھیلی ہوئی ہے تو کبھی کبھی ہمیں دماغ کے دونوں حصوں کو بھی ڈسکنیکٹ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا بھی آپریٹو طریقہ ہے. تو رسک آپ اگر جان کا رسک کہتے ہیں تو جان کا رسک تو میں یہ کہتی ہوں آپ ہرنیا کا بھی آپریشن کرائیں گے تو جان کا رسک تو ہے ہی. ٹھیک ہے. کیونکہ اینستھیشیا دیا جاتا ہے, پیشنٹ کو ٹیوب ڈالی جاتی ہے, تو رسک تو کسی بھی سرجری میں ہے. یہ تو بڑی خوف زیادہ بات ہے. تو کتنے پرسنٹ یا کتنا رسک ہوتا ہے؟ یوزلی جو ہوتا ہے کسی بھی سرجیکل پروسیجر میں 1% سے زیادہ موت کا رسک نہیں ہوتا. یعنی 99% چانسز ہوتا ہے کسی بھی سرجری کو لے کر کہ اس میں جو ہے موت واقع نہیں ہوگی کم از کم سرجری کو لے کر. ٹھیک ہے. کچھ سرجری رہتی ہوتی ہے جس میں رسک تھوڑا زیادہ ہوتا ہے, کچھ میں کچھ اور بھی کم ہوتا ہے. میم کراچی سے ہمارے ساتھ جو ہے ہمارے آڈینس میں موجود ہیں, وہ ہم سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم جیسے ہر میڈیسنس میں ہم یہ دیکھتے ہیں علاج کے بہت سارے سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ میری فیملی کے اندر جو ہے وہ میڈیسن سے سائڈ افیکٹس آئے بیماریوں کو ٹریٹ کرنے میں, دماغی امراض میں. تو کیا نیورو سرجری کے بعد بھی کوئی اس طرح کے سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں نیورو سرجری کے بھی؟ اگین بات صرف یہ ہے کہ آپ کس قسم کی نیورو سرجری کر رہے ہیں. آپ کمر کی کر رہے ہیں, گردن کی کر رہے ہیں, دماغ کی کر رہے ہیں, تو سائیڈ افیکٹس کا ایک چھوٹا رسک پروفائل تو ہوتا ہے. یعنی آپ سمجھیں 2 سے 4% کسی بھی دماغی یا ریڑھ کی ہڈی کی سرجری میں رسک تو ہوتے ہیں, مگر کیلکولیٹڈ رسک ہوتے ہیں. یعنی کہ اس رسک کا کتنا چانس ہے ان سے پہلے ہی سمجھایا جاتا ہے کہ آپ کی اس پرٹیکولر سرجری کو لے کر آپ کے کسی بھی رسک کے 2% چانس ہے, 4% چانس ہے, 1% چانس ہے. اور پھر سرجن اور ڈاکٹر آپس میں مل کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کیا وہ یہ کیلکولیٹڈ رسک لینا چاہتے ہیں یا نہیں لینا چاہتے. رائٹ. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پرابلم کی گریوٹی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ رسک لینا پڑتا ہے, ورنہ جان کا خطرہ ہو جاتا ہے اگر آپ مرض کو چھوڑ دیتے ہیں. تو پھر ہم وہ کیلکولیٹڈ رسک لے کے پھر آپریشن کرتے ہیں. میم لاہور سے مسٹر خالد ہمارے ساتھ ہم سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا یہ جو بیماریاں ہیں نیورولوجیکل سرجریز کی بیماریاں ہیں, ان کو علاج کرانے کے بعد کسی قسم کا جو ہے وہ میموری, یادداشت یا جو دماغی صلاحیتیں ہیں جسے ہم میڈیکل ٹرمنالوجی میں کوگنیٹو کہتے ہیں, تو کیا ان پہ بھی اثر پڑتا ہے؟ زیادہ تر جو کوگنیٹو ایشوز ہیں نا وہ آتے ہیں ٹراما کے بعد. یعنی کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, آپ نے ہیلمٹ نہیں پہنی, آپ موٹر سائیکل سے گر گئے, آپ کو سر کی چوٹ لگ گئی اور آپ کے دماغ میں تھوڑی ڈیمیج ہو گئی, خون جمع ہو گیا. اس میں سب سے زیادہ ہم کوگنیٹو امپیئرمنٹ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. جو کہ کافی لانگ ٹرم بھی چلتا ہے. تو اسی لیے میں لوگوں کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ اپنی گاڑی احتیاط سے چلائیں, ہیلمٹ پہنیں. خاص کر میں موٹر سائیکل سے گرے ہوئے لوگ جن کو سر کی چوٹیں لگتی ہیں میں بہت زیادہ دیکھتی ہوں, اس میں کوگنیٹو ایشوز بہت زیادہ آتے ہیں. جو الیکٹیو نیورو سرجری ہے, یعنی کہ جس میں ہم کسی خاص وجہ سے آپریشن کرنے جاتے ہیں, اس میں اس کے چانسز بہت کم. میں بھی یہ سوال کرنا چاہوں کہ نارملی ہم نے دیکھا ہے کہ جب میڈیسن سے علاج کیا جاتا ہے تو اس کا جو دورانیہ ہے وہ تقریباً 6 ماہ, 2 سال, 3 سال تک جاتا ہے. کیا نیورو سرجری کے اندر بھی ملٹیپل سرجریز کرنے کی ضرورت پڑتی ہے؟ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ رسولی دماغ کی بہت بڑی ہے, اتنی بڑی ہے کہ ہم اس کو ایک سٹنگ میں نہیں نکال سکتے ہیں, یا پھر کمر کا کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں ہمیں رسولی بھی نکالنی ہے, کسی آرتھوپیڈک کو بلا کے اسکرو بھی لگانا ہے, تو پھر جو ہے وہ اس کو بھی اسٹیج کیا جاتا ہے. اس اسٹیجز کا دورانیہ اگین ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپریشن کیسا ہے. کبھی لمبے آپریشن ہوتے ہیں, کبھی چھوٹے آپریشن ہوتے ہیں, تو دورانیہ کوئی ایک خاص نمبر نہیں ہے. وہ میم آپ نے اپنی گفتگو میں ذکر کیا کہ وقت نکل جاتا ہے اور آپ کے پاس جب پیشنٹ آتے ہیں تو ایک عام آدمی کیسے جانے گا کہ میری بیماری جو ہے وہ پروگریس ہو رہی ہے اور مجھے اس ٹائم پر جو ہے وہ نیورو سرجن کو ریفر کر لینا چاہیے؟ دیکھیں, اللہ میاں نے آپ کو دماغ دیا ہے, ٹھیک ہے, آپ کا جسم جو ہے نا وہ آپ کو بتاتا ہے کہ میرا پرابلم نہیں سالو ہو رہا. اگر آپ کو درد ہے, درد ایک انڈیکیشن ہے کہ میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہے. رائٹ. اگر آپ کا درد نہیں ختم ہو رہا تو ڈیفینیٹلی کوئی پرابلم ہے. آپ گھبرائیے مت, یہ مت کہیں کہ ہاں یہ ٹھیک ہو جائے گا یا اس کی وجہ میرا سٹریس ہے یا کچھ اور ہے. اب جا کے کسی کو دکھائیے, کنفرم کریں کہ آپ کا یہ مسئلہ سٹریس کا ہی ہے اور کوئی پرابلم نہیں ہے اس کے علاوہ. ٹھیک ہے.
تو زیادہ تر یہ ایشوز ہوتے ہیں لوگوں میں. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس مختلف دماغی بیماریوں کے لیے دونوں آپشنز موجود ہوتے ہیں. جیسا آپ نے کہا کہ میڈیسن سے بھی علاج کیا جاتا ہے, سے بھی کیا جا سکتا ہے. تو کتنے عرصے تک ہمیں میڈیسنس, جیسا آپ نے کہا کہ پہلا آپشن جو ہے وہ نیورو فزیشین کا ہونا چاہیے اور وہاں میڈیسنس کا استعمال جو ہے وہ پہلے آپ کو کرنا چاہیے سرجری کی طرف آنے کے لیے, تو کتنا عرصہ جو ہے وہ ہمیں ایڈھیئر رہنا چاہیے میڈیسنس کے ساتھ اور کچھ دیکھنا چاہیے کہ ہماری بیماری جو ہے وہ ٹھیک ہو رہی ہے؟ دیکھیے اس کا کوئی نمبر نہیں ہے, ٹھیک ہے. میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ بھائی وہ آپ 1 ہفتے بعد آ جائیں, 2 ہفتے کے بعد آ جائیں. اگر آپ کو لگ رہا ہے 2 ہفتے کے بعد بھی کہ آپ کو آپ کا درد نہیں ٹھیک ہو رہا, آپ کے پیروں میں کمزوری آ رہی ہے, آپ چل نہیں سک رہے ہیں, آپ کو دبلا نظر آ رہا ہے, آپ کا ہاتھ کمزور ہو رہا ہے, تو یہ تو ساری علامتیں آپ کو پتہ چل رہی ہیں کہ کوئی مسئلہ ہے. تو آپ جا کے دکھائیں, کسی فزیشین کو دکھائیں, سرجن کو دکھائیں, کہیں سے کہانی شروع کریں. لیکن میم دماغوں کے ساتھ کتنا عرصہ اسٹک رہیں؟ اگین اس طرح یہ ہر مریض انڈیویجول ہوتا ہے جی, تو مرض دیکھ کے ہی ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے. اگر مرض نہیں ٹھیک ہو رہا 3 4 6 ماہ میں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر ہے کہ وہ نیورو سرجن؟ اگر اگین وہی بات ہے کہ اگر 6 مہینے میں وہ بہت پروگریس کر گیا تو پھر 6 مہینے میں بہت پروگریس کر گیا تو ہم یہ تو مرض کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. جو دماغ کے کینسر ہوتے ہیں وہ 6 مہینے میں بہت تیزی سے پروگریس کر جاتے ہیں, اس کو تو آپ کو پہلے مہینے میں ہی دکھانا ہے ہر حالت میں. آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہی ہوں؟ یعنی کہ اپنے نیورو فزیشین سے مشورہ ضرور کریں. اپنے فیملی دیکھیں ذات کے پاس اگر نہیں بھی جانا چاہتے تو آپ اپنے فیملی فزیشین کے پاس جائیے, ان کو مسئلہ بتائیے, کیونکہ کم سے کم وہ ایز اے ڈاکٹر آپ کی بات سمجھیں گے, سنیں گے, آپ کو پھر صحیح مشورہ دیں گے. شاید MRI کرا لیں, CT اسکین کرا لیں, فیملی فزیشنز بھی کراتے ہیں, اور وہ پھر آپ کو نیورو فزیشین کے پاس بھیجیں گے. تو ایک جو سلسلہ ہے وہ چلتا رہے گا. یہ ضروری نہیں کہ آپ پہلا ہی جمپ نیورو سرجن کے اوپر لگائیں. آپ اپنے قریبی ڈاکٹر سے بھی مشورہ کر کے, اور اگر پھر آپ کو نہیں آرام آ رہا تو پھر آپ نیکسٹ اسٹیپ لیں. میم کراچی سے ہمارے ساتھ جو ہے ہماری آڈینس میں موجود ہیں, وہ کہتے ہیں کہ کیا کوئی ایسا پلیٹ فارم ہے کہ کیا جہاں ہم ڈاکٹر سے مشورہ کر سکیں کہ ہمیں نیورو سرجن کے پاس جانا چاہیے, نیورو فزیشین کے پاس جانا چاہیے. میرا خیال سے یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ اپنی جو تشخیص ان کی ہوئی ہے وہ اس سے ایک ایکسپرٹ اوپینین لینا چاہیں, تو کوئی ایسا پلیٹ فارم موجود ہے ہمارے پاس پاکستان کے اندر؟ دیکھیں اب جب سے کرونا کا مسئلہ ہے تب سے ٹیلی کنسلٹیشن, یعنی کہ کمپیوٹر کے اوپر, زوم کے اوپر, چیٹ کے اوپر بہت سارے ڈاکٹرز اب کنسلٹیشن دے رہے ہیں. میرے خیال میں ہر ہسپتال ہی جو ہے وہ ٹیلی کنسلٹیشن کر رہا ہے. ہم یہاں پہ مختار شیخ ہسپتال میں بھی ٹیلی کنسلٹیشن کر رہے ہیں. باقی اگر میں کہوں تو سارے ہی بڑے ہسپتال جو ہیں پاکستان میں, چاہے وہ شفا ہو, آغا خان ہو, شوکت خانم ہو, سبھی کسی نہ کسی طریقے کی ٹیلی کنسلٹیشن کر رہے ہیں. تو اگر آپ نہیں جانا چاہتے تو آپ گھر سے بیٹھ کے بھی ٹیلی کنسلٹیشن کے ذریعے اپنی تشخیص کروا سکتے ہیں. میم عوام و ناس کے اندر ایک ایسا خوف بھی پایا جاتا ہے کہ جیسے ہم نارملی جب ہم سرجری کی بات کرتے ہیں تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید پاکستان کے باہر جو اسٹینڈرڈ سرجری کا ہے وہ پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے. میں اس میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گا. یہ تو میں نہیں کہوں گی کہ وہ اسٹینڈرڈ ہر ہسپتال میں ہے, مگر یہ کہ ہمارے جو بڑے ہسپتال ہیں پاکستان کے ان میں ڈیفینیٹلی وہ اسٹینڈرڈ فالو ہوتا ہے سرجری کو لے کے. ہمارے ایک خوف جو ہے یہاں پہ کہ یہاں ڈاکٹرز اچھے نہیں ہیں یا انہیں آپریشن کرنا نہیں آتا, یہ غلط خوف ہے. میں نے یہاں بہت اچھے ڈاکٹرز دیکھے ہیں, لوکلی ٹرینڈ بہت اچھے ڈاکٹرز دیکھے ہیں. ٹھیک ہے یہاں باہر سے جو ٹریننگ کر کے آتے ہیں ان کی ٹریننگ اچھی ہوتی ہے, مگر لوکلی ٹرینڈ ڈاکٹرز بھی بہت اچھے ہیں جو اچھی سرجریز کرتے ہیں, جو اچھے ڈاکٹرز ہیں. تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ جب بھی آپ آپریشن کی طرف جائیں تو آپ سب سے پہلے دیکھیں کیا آپ کو اپنے ڈاکٹر پہ بھروسہ ہے. پہلی بات تو یہ کیا آپ اس کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں. دوسری بات آپ گوگل پہ جا کے اس کے بارے میں چیزیں چیک کریں, ٹھیک ہے, تو آپ کو اس میں بھی بہت انفارمیشن مل جائے گی. تیسرا یہ کہ کوئی اچھا سیٹ اپ دیکھیں جو صاف ستھرا ہو, جس کی ریپیوٹیشن ہو, تو وہاں پہ ڈیفینیٹلی سرجیکل پروسیجرز جو ہوں گے وہ اچھے ہی ہوں گے. میم ایک بڑا ہی اہم سوال کہ جو مختلف نیورولوجیکل سرجیکل ڈس آرڈرس ہیں, جیسا آپ نے کہا رسولی ہے یا اسپائن ڈس آرڈرس ہیں یا پینس ہوتے ہیں ڈسک سلپ کے, تو ان کی کیا سمٹمس سب سے پہلے نظر آتے ہیں اور ایک عام آدمی کو کیسے یہ سمجھ میں آنا شروع ہوتا ہے؟ جیسے کہ اگر ایک ڈاکٹر نے کہا بھی کہ نیورو سرجن کے پاس جائیں تو کب وہ کیسے وہ کون سے سمٹمس ہیں جس کی وجہ سے اس کو ایک نیورو سرجن کے پاس جانا چاہیے؟ جیسے یوزلی اگر سیاٹیکا کا مسئلہ ہے تو کمر کے درد سے مسئلہ شروع ہوتا ہے, پھر کمر کے درد سے کولے میں درد جاتا ہے, پھر ٹانگوں میں درد جاتا ہے,
پھر ٹانگیں سن ہونا شروع ہو جاتی ہیں، پنجہ کمزور ہونے لگتا ہے. تو یہ ساری علامتیں ہیں کہ اب آپ نیورو سرجن کی طرف رجوع کریں. اسی طرح اگر گردن کے مسئلے ہوتے ہیں تو چلنے میں تکلیف ہوتی ہے، بیلنس آؤٹ ہوتا ہے. دماغ کے مسئلے ہیں تو سر میں درد ہوتا ہے، بار بار وامٹنگ ہوتی ہے اسی بھی طریقے سے، یا آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے، یا پھر آدھا جسم کمزور ہو جاتا ہے، یا ویژن خراب ہو جاتی ہے، بولنے میں تکلیف ہوتی ہے. تو یہ بہت ساری ایسی علامتیں ہیں جن سے پھر آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ نیورو سرجن کی طرف رجوع کریں. میم میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. میرے خیال سے آج کا جو پروگرام ہے عوام الناس کے لیے بہت ایک اہم جو ہے وہ رول ادا کرے گا، اور ایک اویئرنیس جو کہ نیورو سرجری کے حوالے سے ہماری اس پاپولیشن میں لیک کرتی ہے. آج میرا خیال ہے کہ آج عوام الناس کو ان سوالوں کے جواب ضرور ملے. ایک خوف ناظرین جو ہمیں ہمیشہ دیکھا عوام کے اندر کہ ہمارے دلوں میں یہ خوف تھا کہ نیورو سرجری شاید بڑی کوئی خوف زدہ کوئی خطرناک قسم کی ٹریٹمنٹ ہے. تو آج ڈاکٹر صاحبہ نے ہمارا یہ جو سوچ ہے، یہ جو پرسپیکٹیو ہے، اسے کلیئر کیا کہ صرف 1% چانسز ہیں جو کہ تقریباً ہر طرح کی ٹریٹمنٹ میں موجود ہوتے ہیں، اور یہ نہایتی سیف اور ٹرین طریقے سے کی جاتی ہے. تو ناظرین میں سمجھتا ہوں کہ آج کا جو ٹیک ہوم میسج ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ کسی بھی طرح کی بیماری جو آپ محسوس کرتے ہیں اسے اگنور نہ کیا جائے، کیونکہ صحیح وقت پر تشخیص ہونا کسی بیماری کا میرے خیال سے سب سے زیادہ اہم ہے. اور جیسے کہ آج میڈم نے ہمیں بتایا کہ تمام نیورولوجیکل ڈیزیز کی ٹریٹمنٹ اور مینجمنٹ کی جا سکتی ہے، اور بہت ساری ایسی بیماریاں جو کہ لائف لانگ ہیں ان سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے اگر ہم نیورو سرجری کے آپشنز کی طرف رجوع کریں. تو میم بہت بہت شکریہ. میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آج جو ہے وہ ایک آپ کی توسط سے ہماری عوام کو جو ہے وہ بہت زیادہ اویئرنیس نیورو سرجری کے حوالے سے ملی. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ کو پھر مدعو کریں گے. تو ناظرین اب میں آپ سے اجازت دوں گا. السلام علیکم.